اور پھر سورہ طلاق جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 65ویں آیت ہے اور 12 صورتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس 12 صورتوں پر مشتمل یہ آیت ہمیں ایک نظام، ایک مضبوط بندھن کی حفاظت کی کس طریقے سے تلقین کرتی ہے اور کیا پابندیاں لگاتی ہے۔ دیکھیں سورہ طلاق میں اللہ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہیں تو ان کو عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دے اور عدت کا حساب رکھیں، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکالی جائیں۔ اور یہ بات الگ ہے کہ وہ کھلی گمراہی یا برائی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا، یہاں پہ اللہ فرما رہا، اور دیکھیں ہمیں اللہ نے کچھ اختیار دیا ہوا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے، یہاں پہ اللہ نے جو بات بتائی، میرے خیال سے عام طور پر لوگوں کو اس بات کا اتنا گمان بھی نہیں ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ 3 الفاظ ہیں جو میری زبان پر ہیں، یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، جس وقت میں چاہوں ادا کر دوں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں طلاق دو۔ یعنی سب سے بڑی پابندی جو ہے اور سب سے بڑا خیال جو رکھنے کو اللہ نے فرمایا کہ جیسی ہی عورت حالت طہر میں آ جائے اور اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر تمہیں اس کو طلاق دینا ہے تو تم طلاق، اور ان کی عدت کو شمار کرو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ طہر کی حالت میں خواتین نہیں ہوتی ہیں پھر بھی ان کو طلاق دیتے ہیں، اور طلاق ہو تو جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ ان کو حالت طہر میں طلاق ہو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، بجز اس کے کہ وہ برے کام کرنے والی ہوں، کھلی برائی کرنے والی ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ اگر پہلی طلاق دی گئی، یعنی طلاق رجعی جس کو کہتے ہیں، جس کو دینے کے بعد انسان چاہے تو اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسی صورت میں جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ بس ان کو نکالو، ان کے گھروں میں بھیجو، اللہ فرما رہا ہے ایسی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بیویاں ان کے گھروں میں رہیں۔ اور یہ اسی صورت کے آخر میں فرمایا، میں یہاں پہ اس کے تسلسل میں بتا دوں تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے رہیں گی تو شاید تمہیں کبھی مروت آ جائے، شاید تم سے کوئی ہمدردی کا خیال آ جائے، ان میں کوئی نرمی آ جائے تو تم ایک دوسرے کو رجوع کر سکو۔ اسی طریقے اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو وہ قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، یعنی کہ جو تم نے ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اگر اس مہلت سے تمہیں فائدہ ہوا ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو ان کو اپنے ساتھ رہنے دو، یعنی طلاق رجعی کے دوران۔ لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ بات نہیں بن رہی تو ان کو عزت کے ساتھ ان کو واپس کرو، اپنے نکاح میں زبردستی ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ روکے رکھو۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ اس دوران اپنے اور ان کے درمیان 2 گواہوں کو ضرور حاضر کر لینا، اور گواہوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ٹھیک سچی گواہی اللہ کی رضامندی کے لیے دیں گے۔ یعنی یہ طلاق رجعی کہ جب 1 یا 2 طلاق دی گئی اور آپ اس کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ایسی صورت میں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ گواہوں کی صورت ہونی چاہیے اور اس کے بعد ان کو عزت سے رخصت کر دو۔ اب عدت کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی اور اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا ہے، آنا شروع نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے ان کے پیریڈ کے مطابق کہ اگر ایسی عورتیں ہیں تو ان کی مدت جو ہے 3 مہینے، لیکن آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن جو خواتین حاملہ ہیں اور امید سے ہیں ان کی عدت وضع حمل تک ہے، جب تک ان بچے کی ولادت نہیں ہو جائے گی وہ اپنی عدت کو پوری کریں گی۔ لیکن یہاں پہ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کا جو کہ آیت نمبر 234 سے ریفرنس دیتا چلوں کہ اللہ نے ان عورتوں کو جن کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ وہ یہاں پر نہیں ہے، میں نے چونکہ یہ سلسلہ لحاظ ہے یہاں پہ اس سے جو آپ کی وضاحت کی دانی کے لیے جوڑ دیا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جن کو تم نے 2 طلاق دی ہے تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ان کو رہنے دو اور ان کو اپنے ساتھ رکھو تاکہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ اور پھر اگر ان کے ذمے بچے کا دودھ پلانا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کی اجرت دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں کشمکش میں، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی قسم کی کشمکش ہے اور کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا ہے تو دودھ پلانے والیوں سے ان کو دودھ پلاؤ اور ان کے بھی کھانے پینے اور ان کے بھی جو ہے خرچے کا خیال رکھو۔
لہذا اللہ نے فرمایا کہ جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے اپنے رزق کی اپنے حالات کے مطابق خرچہ اور پانی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ان احکامات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے احکامات سے رجوع کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کے احکامات کی مخالفت کرو گے تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ پھر بہت سی بستی والوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کی تو اللہ نے ان کے اوپر سخت عذاب بھیج دیا، اور وہ اس عذاب کا سخت مزہ چکھتے رہے، انہیں عذاب دیا اور انہیں دکھا دیا کہ عذاب کیا ہے، بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار کو پہنچے۔ اس کے آخر میں اللہ اپنی توحید کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اس کی مثل یعنی اسی جیسی زمین بنائی ہے، اور اس کا حکم اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین تمام جگہوں پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب سورہ تحریم جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 66ویں صورت ہے، 12 آیتوں پر مشتمل ہے، تو اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیتوں کے مضمون سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حکم دیا ہے، اور کس توسط سے دیا ہے؟ اس توسط سے کہ انہوں نے کوئی بیویوں کی کوئی بات پہ توجہ دیا اور کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ ان کو یہ بات کرے۔ تو بہت سے واقعات ہیں، میں اس کے سلسلے میں صرف آپ کو ایک واقعہ بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر جب جایا کرتے تھے تو وہاں پہ ایک شہد کھایا کرتے تھے جس کا نام جو ہے وہ مغافیر تھا۔ یہ ایک مخصوص قسم کا پھول ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، اور اس کی شہد ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑی سی بسان، تھوڑی سی ہلکی سی ہیک سی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے تھے تو یہ جب کھا کر آتے تھے تو ان کے منہ میں لازمی اس کی ایک اسمیل ہوتی تھی۔ تو اس موقع پہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے کسی چیز کی اسمیل آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو، سوائے اس کے کہ میں نے زینب کے گھر مغافیر یعنی شہد کھایا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں آئندہ اس سے پرہیز کروں گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے، اور ایسی کچھ اور واقعات ہیں چونکہ مختصر وقت ہے، تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ کے اوپر حلال کی ہوئی ہے وہ آپ کسی کے کہنے پر اپنے اوپر حرام کر دیں۔ تو اس معاملے کے لیے اللہ نے ان کو منع کیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی قسمیں جس کے کھا لینے کے بعد کسی قسم کا شرعی نقصان ہو رہا ہو، کوئی اور ایسی بات ہے جس پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا، لہٰذا آپ اپنی قسموں کو کھول دیا کریں، اور یہ طریقہ سورہ معاہدہ میں اللہ بیان فرما چکا ہے، لہٰذا میں اس کی وضاحت یہاں پہ نہیں کر رہا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب اب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کسی اور کو دے دی تو اللہ نے اپنے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو سارے جہانوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے محسوس ہو رہا ہے کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، اور اس بات کے متعلق ان سے یہ کہا کہ یہ کسی اور کو نہ بتانا۔ اب وہ بات کیا ہے؟ لازمی بات مختصر ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بات کا ذکر کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے، تو وہ حیران ہو گئی کہ میں نے تو حضرت عائشہ کو بتایا، اور میں حضرت عائشہ قطعی اس بات کو آگے بتانے والی نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ نے، جس نے کہ ابھی خبر دی مجھے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کو آگاہ کر دیا۔ اور پھر اب اللہ نبی کی بیویوں سے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں مسلسل نبی کی بیویوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو لہٰذا اب اللہ نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، چونکہ تمہارے دل جھک گئے ہیں، تم نے کچھ غلطیاں کر لی ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو پس جان رکھو کہ
کہ اللہ نبی کا کارساز ہے اور جبرائیل امین جو ہے اس کے ساتھ ہیں، اور تمام نیک ایماندار اور تمام فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا کہ آپ توبہ و استغفار کر لیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد ان کا رب تم سے بہتر ان کو بدلہ عطا فرما دے، اور ان کو ایسی بیویاں عطا فرما دے جو اسلام والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت بجا لانے والیاں ہوں، روزے رکھنے والیاں ہوں، اور بیوہ اور کنواریاں ہوں۔ دیکھیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو متنبع کیا، ان کو بتایا کہ آپ اگر ایسا نہ کریں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی عورتیں اور بہت سی بیویاں موجود ہیں۔ اب اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس عذاب نار سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پہ سخت روح فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ یعنی اب اللہ ایک نصیحت سب کے لیے کہہ رہا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس عذاب نار سے بچاؤ۔ اور کون سا عذاب نار؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی اس کو جلانے کے لیے کسی لکڑی، کسی کوئلے، کسی مٹی کے تیل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ایندھن خود انسانوں کی باڈی ہے، انسان کا جسم ہے، اور ان کے بنائے ہوئے وہ بت ہیں، اپنے ہاتھوں سے تلاشے ہوئے پتھر کے صنم۔ یہ سب اس دن جو ہے وہاں پر ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جیسے جیسے ہم ان کو اس میں ڈالتے جائیں گے اور وہ آگ اپنا شعلہ برقتی چلی جائے گی۔ پھر کفار کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ کفر یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ کافروں آج تمہارے لیے کوئی علم بہانے نہیں ہے، آج تم دنیا کی ساری کائنات بھی اللہ کے خزانے میں لا کر ڈھیر کر دو تو تمہیں معاف کرنے والا نہیں۔ پھر مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان کوتاہیوں کے بعد، غلطیوں کے بعد جو ہم سے اور آپ سے ہو جاتی ہیں، اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کر لو۔ اگر تم نے اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کر لی تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہیں صدیق شہداء جس دن رسوا نہیں کیے جائیں گے اللہ تمہیں اس دن رسوا نہیں کرے گا، اللہ تمہارے عمل صالح کو کامل نور بنا دے گا۔ پھر اللہ نے دعا بھی سکھائی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور اپنے رب کے حضور دعا بھی کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل صالح کو میرا کامل نور بنا دے، اور میری توبہ کو میری مغفرت فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اور یہ التجائیں میں اللہ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ یقیناً انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے تیار کرو۔ اس صورت کے کلام کا تصور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اب جو آیت میں کہنے جا رہا ہوں اس سے اللہ کا کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، تین طرح کی خواتین کی مثال دے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سورت کی ابتدا بھی خواتین کے ہی متعلق ہوئی، اور اب اللہ مثال دے رہا ہے تین طرح کی خواتین کی۔ تو اللہ مثال دے رہا ہے کہ ان کو ذرا نوح اور لوط کی بیویوں کا ذکر بتا دو، ان کو ذرا نوح اور لوط کی، یعنی کیا تھا کہ نوح اور لوط یہ پیغمبروں کی بیویاں ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے گھروں میں تباہ کر دیا، ان کے گھروں میں جو ہے وہ برباد کر دیا، اور وہ نیک لوگوں میں شامل نہیں تھی۔ یہاں پہ کیا مراد ہے اللہ کی کہ وہ پیغمبر کی بیویاں تھیں لیکن جنت میں جانے کی حقدار نہیں بنی۔ تو کوئی یہ گمان نہ کرے، جب پیغمبر اور نبی اپنی بیویوں کو جنت میں لے نہیں جا سکے تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہ کسی کافر اور منافق کو جو ہے وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے یہاں پہ ان دو عورتوں کی مثال دی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کو ایک مثال دو ایک نیک اور صالح عورت کی، اور وہ کون؟ وہ فرعون کی بیوی۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کو ذرا فرعون کی بیوی کا بھی واقعہ سنا دو کہ کس طریقے سے فرعون کے گھر میں پلی بڑی۔ یعنی مراد کیا کہ اگر آدمی اپنے ایمان کو قائم رکھنا چاہے، کم سے کم اپنے دل میں قائم رکھنا چاہے، تو اس کے اوپر خواہ کتنا بھی ظلم و جبر اور تشدد ہو، اور خواہ وہ کسی بھی ماحول میں پل اور بڑھ رہی ہو، وہ اپنے ایمان پر قائم رہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ ان کو فرعون کی بیوی کی مثال دے دو کہ کس طریقے سے فرعون کے گھر میں تھی لیکن اس نے کس طریقے سے اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ اور پھر اللہ تیسری مثال دے رہا ہے مریم بنت عمران کی،
کہ اللہ مثال دے رہا ہے کہ وہ زمانہ جہاں پہ ناموس کی حفاظت مشکل تھی، جہاں پہ اپنی عزت کو برقرار رکھنا مشکل تھا، جو کہ بیراروی کا زمانہ تھا، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح مریم بنت عمران کو کہ کس طریقے سے اس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، اور کس طریقے سے اللہ نے اس کے جسم میں روح کو پھونکا اور اس نے اپنے رب کی باتوں سے اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور کس طریقے سے وہ عبادت گزار تھی۔ تو یہ 3 طرح کی خواتین کی مثال، اور اس کے ساتھ آج کی تراویح اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن کی ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احکامات پر جمے رہنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔